وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا کا ذکر کرے ذکر
سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے کہ ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے اب رسول کے ساتھ کبھی نہیں دیکھا کدھر رسول کے ساتھ کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور کو عطا نہ کرے کوئی سوال کرے اور کو عطا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے حضرات اب یہ صرف دیکھیں کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں اللہ نے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقام عطا فرمایا سماعت فرمائیں کہ کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں کہ کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے اور دوسرا نہ کرے میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ شعر وہ لوگ زیادہ قریب سے سمجھیں گے جو حضرات مدینہ ہو کر کے آئے ہیں یا جانے کی تمنا ان کے دل کی طرف ہوتی ہے مومن کی طرف یہی ہوتی ہے کہ اپنی آنکھوں سے مدینے کا دیدار کریں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ایک بار دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے کہ مدینے جا کے نکلنا شہر سے باہر کہ مدینہ جا کے نکلنا شہر سے باہر مدینہ جا کے نکلنا شہر سے باہر خدا نخواست کرے زندگی وفا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خدا نخواست کرے زندگی وفا نہ کرے اور یہ صرف سماعت فرمائیں کہ اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے اور آخر شریف فرمائیں کہ شعور نات بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب کہ شعور نات بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا
آیات کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور معروف سورہ ہے سورہ زخرف 25ویں پارے میں آیت نمبر 33 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلولا ان یکون الناس امۃ واحدہ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اگر ہمیں یہ خیال نہ ہوگا کہ سارے لوگ ہی ایک جماعت ہو جائیں گے، اور ہمیں اگر یہ خیال نہ ہوگا کہ سارے لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے، تو جو خدا سے انکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو خدا سے انکار کرتے ہیں تو میں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتا، ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتا، اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں۔ آپ اس بات پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے ان کی چھتیں اور ان کے گھر کی جو سیڑھیاں ہیں ان کی سیڑھیوں کو بھی ہم چاندی کی بنا دیتے، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور یہ سب سونے کے بھی، یعنی ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیہ لگا کے ٹیک لگاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں میں سونے کی بنا دیتا اگر ہمیں یہ خیال نہ ہوتا کہ سارے لوگ ہی کافر ہو جائیں گے۔ یعنی آج جس طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس کوئی عہدہ ہے، جس کے پاس کوئی منصب ہے، تو انسان اسے معزز سمجھتا ہے، اسے آج اچھا سمجھتے ہیں، اسی کی طرف لالچ بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میرے محترم، آج اگر لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ تو خدا کی عبادت بھی نہیں کرتا، وہ تو اللہ کو مانتا بھی نہیں، اس کے پاس مال و زر ہے، اس کے پاس اچھا گھر ہے، اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، یہ سارا کچھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کم آزمائش ڈالی۔ اگر یہ آزمائش ڈال دیتا کہ جو لوگ خدا کے منکر ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، یعنی کہ جو کافر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کے گھر کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت چاندی کی بنا دیتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم پر کرم فرمایا ہے کہ اس آزمائش میں نہیں ڈالا، کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ اگر دوسرے لوگوں کی کافروں کی چھتیں چاندی کی، ان کے دروازے چاندی کے، ان کی سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں وہ چاندی کی، ان کے تخت جس پر وہ تکیہ لگا کے ٹیک لگاتے ہیں وہ یہ سب چاندی کی بنا دیتا، تو کتنی بڑی آزمائش ہوتی۔ آج جو کچھ نہیں ہے، یہ سارا کچھ نہیں ہے، اس کے بنا ہی انسان دنیا میں کس قدر الجھا ہوا ہے۔ آج یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کے اندر نفسانی خواہش کی اس قدر بڑھ گئی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جدھر بچہ ہو، بوڑھا ہو، نوجوان ہو، کوئی بھی ہو، سارے کے اندر جو ہے جتنے بھی انسان ہیں ساروں کے اندر یہ احساس ہر ٹائم رہتا ہے، یہ خواہش ان کی ہر وقت رہتی ہے کہ ہمارے پاس اچھا گھر ہو جائے، اچھی گاڑی ہو جائے، اچھا کاروبار ہو جائے، سارا کچھ اچھا ہو جائے میرے محترم، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا دین اچھا ہو جائے، ہماری آخرت اچھی ہو جائے۔ جو یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کے اوپر اس قدر مر مٹے کہ 5 ٹائم کی
والدین کے حقوق کا بھی خیال نہ رہا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کا بھی خیال نہ رہا، بڑے بزرگوں کا ادب کا خیال نہ رہا، میرے محترم اس قدر اس دنیا کی لالچوں میں پھنس کر کے اس قدر اونگے منہ دنیا میں گر گئے، اس قدر دنیا کی لالچوں میں پھنس کے رہ گئے کہ وہ آخرت کی فکر ہی بھول گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی زندگی کی مثال ایسی ہے، دنیا اور آخرت کی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی بندہ سمندر میں انگلی ڈبوئے اور انگلی میں جتنا پانی لگے یہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو سمندر یعنی نہ ختم ہونے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ میرے محترم، اور یہ آج جو دنیا جس کے اوپر دنیا مرتی ہے، جس کے اوپر سارے انسان اڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں دنیا کمانی ہے، ہمیں دولت اکٹھی کرنی ہے، ہمیں گھر اچھا بنانا ہے، اور ہمیں جناب یہ اچھا کرنا، وہ اچھا کرنا، ہمارا ان سے اچھا ہو جائے، ان سے اچھا ہو جائے، ساروں سے اچھا ہو جائے، بس ہم ہی اچھے رہیں۔ تو میرے محترم، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ دنیا کس قدر حقیر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک دن مدینہ سے باہر جا رہے ہیں، مدینہ سے باہر تشریف لائے تو ایک کوڑے کے ڈھیر پر آپ رکے، وہاں پر ایک بکری سڑی گلی ہوئی مری پڑی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اسے 1 درہم میں خریدے گا؟ تو صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ کبھی نہیں، ہم یہ مری سڑی ہوئی بکری کیا کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، یعنی دنیا کی قدر اس سے بھی نہیں ملتی ہے، اس سے بھی بیکار ہے۔ میرے محترم، سڑی ہوئی بکری کے برابر بھی یہ دنیا نہیں ہے جس کے اوپر آج دنیا کے سارے لوگ مرتے ہیں۔ میرے محترم، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آج پوری انسانیت ان 2 چیزوں میں غافل ہے۔ آقا جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورے انسان جتنے بھی انسان ہیں ان 2 چیزوں میں غافل ہیں، یعنی پہلے صحت، یعنی انسان کے پاس آج تندرستی ہے، کل نہیں ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ تندرستی عطا فرمائی ہے تو اس سے کچھ کام لے لے اور اس کے بدلے، اس تندرستی کے بدلے میں آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ اکٹھا کر لے، یعنی اس طرح سے کہ جب تک صحت ہے انسان چاہے تو عبادت کر لے، چاہے تو تسبیح و تحلیل کر لے، چاہے تو قرآن کی تلاوت کر لے، نہیں تو تندرستی کا، صحت کا مطلب اسے زیادہ پتا ہے جو جوانی سے گزر چکا ہے، جو جوانی سے گزر گیا ہے، جب لوگ اٹھنے اور بیٹھنے سے محتاج ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم، آج اکثر انسان جب اس کو دنیا میں کوئی کام نہیں بچتا تب بھی وہ دین کی طرف راغب نہیں ہوتا، تب بھی وہ یہ نہیں سوچتا کہ چلو جوانی نکل گئی، بڑھاپا ہی لگا دے دین میں، کہ روزہ اور نماز اللہ کے رسول کی یاد میں گزار دے۔ میرے محترم، آج دنیا جو ہے ساری کی ساری غفلت میں ڈوبی ہوئی ہے، اس لحاظ سے تندرستی آج ہے، کل ختم ہو جائے، کب ختم ہو جائے کسی نہیں پتا، یہ اسے زیادہ اچھا پتا ہے کہ جسے کوئی بیماری لگ گئی نہ وہ اٹھ سکتا ہے، نہ وہ بیٹھ سکتا ہے، نہ وہ جو ہے نماز صحیح سے پڑھ سکتا ہے،
نہ وہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، تو میرے محترم جب آدمی کو تندرستی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تو اسے وہ غنیمت سمجھے اور انسان تندرستی میں اللہ کی عبادت کر لے۔ دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی کہ مہلت، فرصت، وقت، آج وقت ہے کل نہیں ہوگا۔ آج جس کے پاس وقت ہے میرے محترم، لیکن لوگ جب وقت ہوتا ہے تو اسے اس طرح سے ضائع کر دیتے ہیں، فالتو کی چیزوں میں اسے ضائع کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب یہ وقت نہیں ہوگا ہم چاہے کتنی بھی کوشش کریں گے لیکن ہم اس وقت کو پا نہیں سکیں گے۔ میرے محترم وقت کی جو اہمیت ہے اسے پتا ہے کہ جو آج وقت جس کے پاس ہے میرے محترم، وقت اتنی ضرورت ہے وقت کی کہ اس سے پوچھو وقت جس کا موت کا وقت قریب آ گیا اور اسے توبہ کرنے کی مہلت بھی نہ ملی۔ وقت کی قدر اسے ہوگی کہ جس کے پاس وقت تھا اور وہ عیاشیاں کرتا رہا، جس کے پاس وقت تھا وہ گھر بنانے میں لگا رہا، جس کے پاس وقت تھا اور وہ گاڑیاں خریدنے میں لگا رہا، جس کے پاس وقت تھا وہ گھومنے میں لگا رہا، جس کے پاس وقت تھا اور وہ ادھر ادھر کے کاموں میں لگا رہا۔ لیکن میرے محترم جب یہ وقت ختم ہوتا ہے تو میرے محترم انسان چاہ کر کے بھی آخرت کے لیے کچھ اکٹھا نہیں کر پاتا۔ میرے محترم دوستو، آپ اگر سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کہتا رہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، ہر ایک انسان کہتا ہے نا کہ فلاں صاحب میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے۔ میرے محترم یہ بات غور سے سن لو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا، یا پھر اس کا مال وہ ہے جو اس نے پہن کے پوشیدہ کر دیا، اور جو مال باقی بچے گا وہ تو اس کے وارثوں کا ہے جو اس کے مرنے کے بعد وہ سب بانٹ دیں گے۔ جب آپ کا مال کچھ ہے ہی نہیں کھانے اور پہننے کے علاوہ، تو آپ اس چکر میں بلا فضول پڑے ہیں کہ ہم یہ بھی بنا لے وہ بھی بنا لے۔ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ گھر بنا رہا ہے تو بسیں گے اور حساب تجھے دینا پڑے گا۔ گھر بنا رہا ہے تو بسیں گے اور حساب تجھے دینا پڑے گا۔ میرے محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان کہتا ہے میرا مال اور اس چیز کی غفلت میں کھویا رہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں مال کی کثرت نے اس قدر غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے۔ دیکھیں نا کہ دنیا میں ہر انسان صبح سے شام تک اس کا یہی ایک مسئلہ ہے کہ جناب میری دکان، میرا مکان، میرے بچے، میری بیوی، میرا اچھا اوڑھنا بچھونا ہو، میری اچھی کار ہو، میری اچھی گاڑی ہو، میرا سارا کچھ اچھا ہو۔ میرے محترم کبھی یہ بھی تو نے سوچا ہے کہ میری نماز، میری قرآن، میری تلاوت، میرے تعریف، میری ذکر، میری فکر، یہ سارا کچھ اگر تو سوچ لے تو میرے محترم آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ۔ آج لوگ دنیا کو، اور یہ بات ہے کہ انسان لالچ میں بھی پڑتا ہے، انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لالچ رکھی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر
बड़ी, बहुत बड़ा ग्राउंड मान लो, वो सारा कुछ 2 वादियाँ सोने की हों, बहुत बड़ी बड़ी वादियाँ सोने की हों, और फिर भी इंसान की ये दिली ख्वाहिश होगी कि मेरे पास तीसरी भी आ जाए, मेरे पास तीसरी भी आ जाए, और इंसान का पेट सिर्फ कब्र की मट्टी भरेगी। यानी जो माल की ख्वाहिश है, माल का जो हिस्सा है, ये सिर्फ और सिर्फ किससे भरेगा? कब्र की मिट्टी से भरेगा। और इंसान चाहे जितना कुछ सोच ले कि नहीं जनाब हम दीन और दुनिया दोनों बैलेंस करके चलते हैं, मेरे मोहतरम जो लोग ये सोचते हैं तो मेरे मोहतरम ये अच्छी बात है, लेकिन इससे निकले सिर्फ इंसान के अंदर दीन ही जब रहेगा, अल्लाह का जब डर रहेगा, तभी वो आखिरत के लिए कुछ ज़ख़ीरा इकट्ठा कर सकता है। मेरे मोहतरम दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़्यादा समय न लेते हुए बस चंद मिनट यानी एक आखिरी बात बता के मैं महफिल का इंतजाम करूँगा, और एक मरतबा एक बात और पढ़ लेंगे। मुझे बात अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह तौबा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि हमने मोमिनों की जान और माल को खरीद लिया है जन्नत के बदले। काहे के बदले में? जन्नत के बदले में। बड़ी कीमती बात है, आप इसको ना याद करके जाएं कि आज जो लोग किसी भी जलसे में हो या कहीं भी हो, बड़ी जल्दी लोग अच्छे अच्छे सीवकार लोग, हमारी जमात के बड़े मोतबर शख्सियत, वो लोग भी ये कह देते हैं कि बस जन्नत तो ऐसे ही है, ये काम कर लिया तो बस जन्नती, वो काम कर लिया तो बस जन्नती। मेरे मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया मोमिनों की जान और माल खरीद लिया है जन्नत के बदले। तो आप समझ लीजिए कि अगर इंसान का जब उसका माल उसका नहीं है, और इंसान का जो माल है जब उसका नहीं है, इंसान की जान उसकी नहीं है, तब जाकर के जन्नत उसको मिलेगी। वो कहते हैं कि दुनिया में अगर जो इंसान जिंदगी अल्लाह की मर्जी से गुजारेगा तो इंशाअल्लाह आखिरत भी उसकी मर्जी की होगी। यानी दुनिया में अल्लाह की मर्जी से रोज़ा, नमाज, दुनिया भर की जो पाबंदियाँ हैं, जो सारी पाबंदियाँ हैं, हलाल हराम का फर्क करना और इसी तरह से झूठ और गिबत से बचना, ये जो शरीयत की पाबंदी है इसको पूरा कर ले तो इंशाअल्लाह उसकी आखिरत उसकी मर्जी की होगी। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत अता फरमाएगा जब वो दुनिया में इन बातों पर तवज्जो करेगा तब। और ये एक छोटी सी झलक आपको बता दूं, छोटी सी झलक हाजी साहब, कि इंसान जो आज जन्नत और दोजख को जान लेगा, जन्नत और दोजख को जान लेगा, तो वाकई में वो कभी गुनाह करने के बारे में सोचे नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने जब जन्नत और दोजख को तैयार किया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ और जन्नत को देख के आओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत को जाते हैं, जन्नत को जाते हैं और देखते क्या है कि बड़ी खूबसूरत जन्नत सजी हुई है और बहुत सारी चीज़ें उसमें आराम के लिए हैं। यानी इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को डिज़ाइन किया है कि बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत महल और बाग मेवों के, और उन बाग के बीच से नहरें, दूध की नहर, शहद की नहर, पानी की नहर, इस तरीके से। और फिर जब वो देख के आए वापस तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया जिब्रील
ایسا کوئی بھی انسان ہوگا جو جنت جانے کی کوشش نہ کرے کہ تم نے اتنی اچھی اور خوبصورت جنت کو بنایا ہے میرے محترم. تو جبریل علیہ السلام کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جاؤ جہنم کو دیکھ کے آؤ, اب جاؤ جہنم کو دیکھ کے آؤ. میرے محترم جب جبریل علیہ السلام جہنم کو دیکھنے جاتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جہنم کے الگ الگ انداز میں عذاب بھڑکتے ہوئے کہیں سولے ہیں تو کہیں پر کانٹے دار درخت ہیں. تو اسی طریقے سے جنت کے اندر سانپ اور بچھو کا عذاب بھی ہے. اس طریقے سے جب وہ دیکھ کے جہنم کو آئے تو رب تبارک و تعالیٰ سے عرض کرنے لگے یا اللہ تبارک و تعالیٰ تیری دوزخ ایسی ہے شاید کوئی ہی انسان ہوگا دنیا کے اندر کوئی انسان ہوگا جو جہنم کو جانے کے لیے کوشش کرے. یعنی ہر انسان بچے گا کہ تو نے اتنی یعنی خطرناک بنایا ہے, اتنی بھڑکتی ہوئی, اتنی تکلیف دہ جہنم ہے. شاید ہی کوئی ہوگا جو جہنم کی جانے کی کوشش کرے گا. میرے محترم تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا یعنی ان کو تھوڑی دیر کے لیے روک کے اسٹے کروا کے اور پھر سے بھیجا جنت کے لیے کہ اب جاؤ جنت کو دیکھ کے آؤ, اب جاؤ اور جنت کو دیکھ کے آؤ. تو جبریل علیہ السلام جاتے ہیں اور جنت کو جب جا کر دیکھتے ہیں تو جنت کے قریب یعنی جنت کے باہر سے اب دائرے بنے ہوئے ہیں. یعنی جنت کے باہر دائرے جیسے لائن کھینچی ہوئی ہے صاحب اس طریقے کی لائنیں کھینچی ہوئی ہیں. نماز کی پابندی جب کرے گا تو ایک لائن کراس ہوگی, روزوں کی پابندی جب کرے گا تو دوسری لائن کراس ہوگی, والدین کی فرما برداری جب کرے گا تو تیسری لائن کراس ہوگی. اور اسی طریقے سے جب آدمی حق اور حرام میں یعنی حلال اور حرام میں فرق کرے گا تب پھر تیسری لائن کراس ہوگی. جب اسی طریقے سے آپ دیکھیں جھوٹ اور غیبت سے جب بچے گا تب اور لائنیں کراس ہوگی. اسی طریقے سے ساری چیزوں کو یعنی مکمل طور سے اگر یہ کہہ دیا جائے ایک لفظ میں کہ ساری شریعت پر جب انسان عمل کر لے گا تب جا کر کے اسے جنت نصیب ہوگی. جب ساری شریعت میں عمل کر لے گا تب جنت نصیب ہوگی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جب جبریل علیہ السلام واپس آتے ہیں, واپس آنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے جنت کو اتنی خوبصورت بنائی لیکن اس میں شرطیں اتنی رکھی ہیں کہ اب شاید ہی کوئی انسان ہوگا جو جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا. آج لوگ مذاق بنا کے رکھے ہیں جنت کو, آج لوگ آسان سمجھ کے رکھے ہیں جنت کو کہ جنت کوئی انسانی کھیل ہے آج دنیا کا کہ ہر آدمی کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کر لے یا مطلب آج تو اسٹیجوں پر اور ملاد اور بڑے بڑے ہمارے شاعر ہیں اور اسی وقار لوگ فری میں جنت بانٹتے پھرتے ہیں. میرے محترم اتنی آسان نہیں ہے جنت. جو لوگ شریعت کی پابندی کرتے ہیں وہی وہ لائن کراس کر پائیں گے اور وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے. میرے محترم پھر جبریل علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب جاؤ دوزخ کو دیکھ کے آؤ, اب جاؤ دوزخ کو دیکھ کے آؤ. جبریل علیہ السلام جاتے ہیں دوزخ دیکھنے کے لیے. اس میں بھی دائرے ہیں, دائرے ہی بنے ہوئے ہیں, یعنی یہ لائنیں کھینچی ہوئی ہیں کہ ہر طرح کے عیاشی ایک دائرہ کلاس, ہر طرح کے آرام دوسرا کلاس, اور اسی طریقے سے تیسرا چوتھا جتنے بھی دائرے ہیں جتنے بھی لائنیں ہیں ساری آدمی کلاس کرتا چلا جا رہا ہے. یعنی نمازوں کی پابندی کہاں انسان کرتا ہے. آج آسان کام نہیں
اور یہ کہ انسان نمازیں چھوڑ رہا ہے، وہ ایک ٹائم کلاس بھائی یہی تو آرام دیکھ رہا ہے انسان کی، وہ جناب نیند آ گئی تھی، وہ دکان کھولنا تھا، وہ یہ کرنا تھا، تمام ہر طرح کے عیاشیاں جہنم کے قریب، ہر طرح کے آرام یعنی جھوٹ فریب غیبت مکاری عیاری دھوکہ دھڑی اور فرار گری اور اس طریقے سے شراب نوشی اور تمام طرح کی، اور ایک چیز ایسی ہے جو نوجوان اسے اچھی طریقے سے جانتے ہیں، وہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ وہ فرسٹ نمبر پہ آتی ہے، جو لوگ موبائل لے کے گھنٹوں لگے رہتے ہیں اور جناب صبح ہوئی رات بھی اپنے ابا کا حال نہیں پوچھیں گے، لیکن موبائل لے کے لگے رہیں گے چوراہوں پہ، تو ادھر گلی میں تو ادھر گلی میں، یہ ہوتا ہے یہ میرے محترم آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ فرسٹ نمبر پہ ہے، یہ ساری چیزیں اس میں دائرے میں ہیں، یہ ساری چیزیں یعنی گھیر کھا کے جہنم میں لے جانے والی ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کرنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ اب دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا ہوگا جو تیری جہنم سے بچ سکے گا، یعنی اتنی آسانی اتنا آرام جہنم کے کنارے پر رکھا ہوا ہے۔ آج جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے، آج جو لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، آج جو لوگ مال جوڑنے میں لگے ہیں، آج جن لوگوں کو آرام چاہیے، آج جن لوگوں کو فحاشی پسند ہے، آج جن لوگوں کو جو ہے عیاشی پسند ہے، آج جن لوگوں کو اچھا بولنا پسند ہے کہ چاہے کچھ بھی بولے، کسی کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، ادھر گئے تو ادھر گئے تو یہ کیا وہ کیا، میرے محترم آج معاشرے کا اتنا برا حال ہے، اتنا برا حال ہے، اور یہ میں نہیں، آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں کہ آج جو کچھ دنیا میں چل رہا ہے آپ کی آنکھوں سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں۔ میرے محترم ہمارے اندر سے آخرت کی فکر نکلتی چلی جا رہی ہے۔ میرے محترم زیادہ لمبی گفتگو نہ ہو، اس کے لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت کی قدر کریں۔ آج ہمارے پاس فرصت ہے تو ہم اس فرصت کے وقت میں اللہ کو یاد کر لیں، یہی ہمارے آخرت میں کام آنے والی چیز ہے۔ آج ہمارے پاس صحت ہے تو ہم اس بدن سے کچھ کام لے لیں جو آخرت میں ہمیں کام آنے کی چیز ہے۔ جب کوئی چیز نہیں ہوگی تب یعنی انسان کی یہ جو خاصیت بتائی گئی ہے کہ خسارے میں ہے انسان ان دو چیزوں کی وجہ سے، ایک وقت کی پابندی نہیں کرتا، یعنی اس کے پاس وقت رہتا ہے کہ گھومنے اور گھومنے، مال کمانے، گھر بنانے، یہ ساری چیزوں میں لگا دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ صحت جو صرف بیکار کی چیزوں میں خرچ کر دیتا، صحت کو بیکار کی چیزوں میں۔ میرے محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے صرف 3 دوست ہیں۔ اب یہ آخری بات کہ انسان کے صرف 3 دوست ہیں، وہ کون کون سے؟ پہلا اس کا عمل جو اس نے کیا، اور دوسرا اس کا مال، اور تیسرا اس کے رشتے دار۔ یعنی دنیا کے جو دوست ہیں ہمارے عزیز و غالب ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، عمل اور مال اور عزیز و غالب یعنی رشتے دار دنیا کے دوست ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان آنکھیں بند کرتا ہے، یعنی جیسے ہی موت آتی ہے آنکھیں جب بند ہوتی ہیں تو ایک دوست اسے چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کا مال اس کو چھوڑ دیتا ہے،
چھوڑ کے چلے آتے ہیں. کام آنے والی چیز اس کے اعمال میں جو اس نے دنیا میں کیا ہے، یعنی وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، یعنی وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، یہ اعمال ہی ہے جو قبر سے لے کے حشر تک ہمارے ساتھ رہنے والا. میرے محترم، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر شخص یہ دیکھتا رہے کہ اس نے اپنے آخرت کے لیے کیا ذخیرہ جمع کر کے بھیجا. ہر شخص یہ دیکھتا رہے. تو ایک گزارش ہے کہ ہم اور آپ، اب یہ نہیں، جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ روزانہ ہم اپنے آپ میں دیکھیں، صبح اٹھ کے خیال کریں کہ ہمیں آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اچھے کام کرنے ہیں. شام کو سونے کے وقت ایک بار ضرور اپنے دل پہ نگاہ ڈالے کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے اور کیا اچھائی ہوئی ہے، اور اس کے بعد